خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے، ان سے حسن وہ مسلم کے صاحبزادے ہیں، ان سے صفیہ رضی اللہ عنہا نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کر جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5205۔ بن مرا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مدینے کے اپنے آخری سفر میں ہمیں خطاب فرمایا اور خطبے کے دوران آپ نے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے سوا اور کوئی اس طرح نہ کرتا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال سنوارنے کا نام الزور، فریب اور جھوٹ رکھا ہے۔ آپ کی مراد وصال فی الشعر سے تھی، یعنی بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی، جیسے اکثر عورتیں مصنوعی بالوں میں جوڑ لیا کرتی ہیں۔ آدم کے ساتھ اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3488۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی، گدوانے والی، مصنوعی بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5942۔